الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے میں اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص جو ہے اس مہینے کی جو قربانی کے دن ہے اس کی جو فضیلت ہے، اور یہ مہینہ خاص طور پر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا ٹاپک ذکر ابراہیم علیہ السلام ہے، جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہے، یعنی ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آئے۔ تو انشاءاللہ
قبل اس لیے کہ میں ذکر ابراہیم علیہ السلام کروں، لیکن آئیے سب سے پہلے درود پڑھنے کی فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عام دنوں سے زیادہ جمعہ کا دن اس پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اور اس لیے عام دنوں میں تمہارا درود فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو شخص جمعہ کا دن درود پڑھتا ہے اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کام سے سنتا ہوں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے ایک بار پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا محمد مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اور اس کی جو ابتدائی 10 دن ہے، پہلے تو یہ مہینے کی آپ فضیلت سنیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں، اس مہینے میں نیکی کرنا، جو شخص اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جو حج کے مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ یعنی جو شخص مبارک مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نیکی کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہے، اس 10 دن اور 10 راتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم قسم کب کھاتے ہیں، جب کوئی بات سچی ثابت کرنا ہوتا ہے تب ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، لیکن قسم کھانے کے لیے کچھ شرائط ہے کہ ہم کا کوئی قسم، پہلے تو سرکار علیہ السلام نے زیادہ تر سچی قسم کھانے کو بھی منع فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے آگے چل کر بندہ گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ تاجرین کاروبار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے حضور کا کہ وہ زیادہ تر قسم کھاتے رہتے ہیں، تو سچی قسم کھانے کو منع، جھوٹی قسم کیا تو پوچھی نہیں مت۔ تو خیر قسم کوئی بندہ کھاتا ہے تو اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے، اور قسم کھانے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، یاد رکھ لیا، آپ کہیں گے میرے والد کی قسم تو یہ قسم نہیں مان جائے۔ قسم کھانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بندہ اگر قسم اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات کی قسم کھائے یا اللہ کی صفت کی قسم کھائے، تو اس کی قسم اسلام کے مطابق ہوگی، وہ شریعت کے مطابق ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم سے کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے، قسم شمار نہیں ہوگی، یا تو اللہ کی ذات کی قسم کھائے یا اللہ کی صفت کی قسم کھائے۔ خیر یہ ڈیٹیل ہے، لیکن اب سوچیں میں بتانا اور سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو اس شے کی عظمت اور اس کا مقام بتانے کے لیے اٹھاتا ہے۔ اب یہ حج کے شروع کے جو 10 دن ہیں، 2 تاریخ ہے، یہ شروع کے جو 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں 30واں پارہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے فجر کے، عید قربان کی، اور اس 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں۔ اب اندازہ کریے جو پہلے کے ذی الحج کے لیے 10 دن جو چل رہے ہیں شروع کے ابتدائی کے، اس 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کو یاد کیا تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ تو ہے ہی مبارک، پورا کا پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے، لیکن ساتھ ہی
ساتھ جو ہے اس کے جو شروع کے 10 دن ہے یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 10 راتوں کی قسم کو یاد فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو یہ ابتدائی جو 10 رات ہے ان میں سے کوئی ایک ہی رات کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر گزارو، اللہ کا ذکر کرو، ساری رات بیٹھ کر عبادت میں جاگ کر گزارو، اس کا فائدہ یہ ہوگا قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے لیکن ان راتوں کو جگنے والے کے دل کو اللہ زندہ رکھے گا۔ میں آپ کو شروع کی ابتدائی میں فضیلت بتا رہا ہوں، اور دیکھیں آپ اس کی فضیلتوں میں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا اور کہا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں حدیث پاک میں آتا ہے وہ 4 مہینے کون سے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یہ مبارک مہینے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مہینہ تو ذی القعدہ کا ہے جو گزر گیا ہے، جس کو بندہ نماز کا مہینہ کہتے ہیں، دوسرا ذی الحج کا مہینہ جو چل رہا ہے، اور تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شو قرآن میں فرماتا ہے یہ مبارک مہینے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اور مشرکین بھی یہ مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے تو کفار مشرکین یہ مہینے جب آتے تو کوئی یعنی لڑائی جھگڑا فساد جو ان کی عادت تھی، جو ان کی فطرت تھی، جو ان کا مزاج تھا، لیکن یہ جب مہینے لگ جاتے تو وہ ایسے بدماش قسم کے لوگ بھی اس مہینے کا ادب کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو آج مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو مشرکین کفار تھے لیکن یہ مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے، آج تعجب ہوتا ان مسلمانوں پر جو اس مبارک مہینے میں بھی نماز کو چھوڑے، لڑائی جھگڑے کرے، گالی گلوچ کرے۔ تو وہ تو کفار مشرکین اس کا ادب کرتے تھے، ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے میں مسلمان ہیں، ہمیں تو اور زیادہ اس کا ادب کرنا چاہیے، ان کے دن کا بھی ادب کرے، اس کے راتوں کا بھی ادب کرے، اور بلکہ اس راتوں میں اللہ کی عبادت میں وقت گزارے۔ جو بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، جو اولیاء کرام، جو بیت اور نسبت مرید ہے، وہ تو اپنے پیر و مرشد سے پوچھے کہ یہ 10 رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایک بزرگ بتائیں گے کہ اگر تم 40 دن کا چلا بیٹھنا چاہتے ہو اپنی روح کو تازہ کرنے کے لیے، اگر 10 رات تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جا کر عبادت الہی میں گزار لو تو وہ 40 دن میں جو اثر ہونا چاہیے اللہ اس 10 راتوں میں تمہارے روح پر اثر ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسی راتیں ہیں جو چل رہے ہیں آج دوسرے دن ہیں، اس پر آپ غور کرنا چاہیے، بلکہ آپ غور کریں کہ یہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ، جس طرح جنوری فروری کا جو عیسوی مہینے ہے جس کا دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحج کا ہے، تو یہ اسلامی قسم ہجری کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ آخری مہینہ اسلام کا جو آخری مہینہ ہے یہ قربانی پر ختم ہو رہا ہے، اس میں قربانی دیتے اس مہینے میں، اور محرم کا مہینہ جو اسلامی حساب سے شروعات کا مہینہ ہے اس کے بھی جو ہے شروع ہوتا ہے قربانی پر، جو کربلا کی قربانی سید السادات مولا کائنات کے شہزادے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد کو قربانی پیش کی اللہ کی راہ میں، تو پتہ چلا اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی پہ ختم ہو رہا ہے، شروعات بھی قربانی سے ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑی محبت ہے۔ دیکھیے بات میں رک کر کہہ رہا ہوں، تھوڑا اس کو غور کرتے جائے، ذہن میں بٹھاتے جائے۔ تو خیر اس کے ابتدائی 10 دن کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے، یعنی حج کا مہینے میں تم داخل ہو جاؤ اور تمہیں بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو
تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا بال نہ کترے اور ناخن نہ اتارے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ ہو تو بال نہ مڈوائے اور ناخن نہ ترشوائے. یہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں ان کے لیے یہ رولز ہے کہ جیسا وہ قربانی کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. جس وقت قربانی ہوگی قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن بغل کے بال اور ناخن کاٹے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. لیکن یہ قانون صرف قربانی دینے والے کے لیے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ناخن کاٹنا 40 دن کے اندر ضروری ہے. 15 دن میں ایک بار کاٹنا، 8 دن میں ایک بار کاٹنا تو سنت ہے. 15 دن میں ایک بار کاٹنا تو ضروری ہے. لیکن 40 دن سے زیادہ اگر آپ کے ناخن یا بغل کے بال نہیں کاٹے تو گناہ گار ہو گئے. تو لہٰذا اگر آپ کے 40 دن ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں اب یہ 10 دن اور ٹھہر جاتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا. اگر 40 دن کے آگے آپ بڑھ جا رہے ہیں تو 10 دن کا آپ انتظار نہیں کریں گے، ناخن اور بال کاٹ لیں گے. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں تو قربانی دینا چاہ رہے ہیں یہ 10 دن ناخن اور بال نہ کاٹے. لیکن میں آپ کو ابتدائی دنوں کے بارے میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس سے اندازہ کریں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس ایام عشرہ میں، ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو. یعنی سرکار نے فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل تم جو کرتے ہو، لیکن جو حج کے مہینے میں جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یعنی حج کے مہینے جو میں چلا اس میں جو نیک عمل کر رہے ہو اس نیکی سے اللہ کو بہت محبت ہے. یعنی اس نیکوکار سے اللہ کو بہت محبت ہے. جب سرکار نے یہ چاہ کمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جائے اور جہاد کرے اس سے بھی زیادہ ثواب اس مہینے میں نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جو جہاد میں جائے اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دے اس سے بھی زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں جائے جان بھی لٹا دے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی لٹا دے اس کا ثواب اور زیادہ ہوتا ہے. تو خیر اس سمجھانے کے لیے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کس طرح نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ سن کے چلے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کے عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے ہیں. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ، دیکھیے روزے کے بارے میں، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے. جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ 10 دنوں میں، یعنی آپ پہلی سے لے کے 9 تاریخ تک، کیونکہ 10 11 12 13 یہ 4 روزے آپ نہیں سکتے، حرام جائز نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ایک روزہ جو رکھتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بلکہ سال بھر اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر قیام کرنے کے برابر ہے، یعنی رات بھر عبادت کرنے کا بھی ثواب جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے اس مبارک مہینے میں. یہی وجہ تھی مشہور ایک بزرگ تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور بزرگ ہے. اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو بے شمار کرامات ان کے ہیں. حجاج بن یوسف جیسے ظالم نے آپ کو سولی پر چڑھایا تھا صرف اس لیے کہ آپ ذکر علی زیادہ کیا کرتے ہیں. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہے، اور جب آپ کو سولی پر چڑھایا تھا حجاج بن یوسف نے تو اس کے بعد سے ساری زندگی حجاج بن یوسف مرے دم تک سکون سے سو نہیں سکا. جب بھی رات میں سوتا تھا تو چیخ مار کر اٹھتا تھا. حجاج بن یوسف کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ روتے آپ جس میں کھڑے جائیں گے کہ اس بدبخت بادشاہ نے کس طرح بزرگان دین کو تنگ کیا. تنگ ہی نہیں کیا بلکہ بلا وجہ کے ان کو قتل بھی کیا ہے. ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ جنے کو، 1 لاکھ لوگوں کو جس میں علماء ہے، مشائخ ہے، نیک بندے ہیں، اس نے ناک کے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا. اتنا بڑا یہ ظالم گزرا ہے حجاج
हज्जाज बिन यूसुफ इसका नाम है। तो इसने सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला को भी शहीद किया था बिला वजह कि आप जिक्र अली ज्यादा करते थे। तो लिहाजा ये सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे ताबई बुजुर्ग जिनकी करामात बेशुमार है, अगर अल्लाह ने पढ़ेंगे तो सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इन 10 रातों में चिराग ना बुझाए और खुदाम को इन रातों में जागने और इबादत करने का हुक्म दिया करते थे। यानी आप इन 10 रातों में चिराग नहीं बुझाते थे और खुदामों को, अपने मुरीदों को इस 10 रातों की अहमियत बताते और इस रातों में इबादत करने की सख्ती से ताकीद दिया करते थे। देखिए आप अंदाजा करें जो 10 रातों की अल्लाह कसम याद फरमाए कुरान में, इससे बड़े इसकी फजीलत क्या होगी जो इब्तिदाई 10 रातों की जिसका अल्लाह ताला कुरान में कसम याद कर रहा हो। और एक सुनते जाए हदीस मुबारका में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी 4 चीजों को कभी नहीं छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी 4 चीजें जो सारी जिंदगी सरकार ने कभी नहीं छोड़ा। उन 4 चीजों में से क्या, एक तो अशरा मुहर्रम का रोजा, यानी 10 तारीख का रोजा, मुहर्रम में 10 तारीख का रोजा, ये सारी जिंदगी हुजूर ने नहीं छोड़ा। दूसरा जिलहज्जा के 9 रोजे, पहली से लेकर 9 तारीख के रोजे, इन 9 रोजों को सरकार ने सारी जिंदगी नहीं छोड़ा। और तीसरा हर माह की 3 रोजे, महीने में 3 रोजे 13, 14, 15 ये तारीख को सरकार ने सारी जिंदगी रोजा रहा करते थे। और चौथा नमाज फजर से पहले की 2 रकात सुन्नत। सारी जिंदगी सरकार अलैहिस्सलाम ने कभी इसको तर्क नहीं किया, छोड़ा नहीं है। इससे भी अंदाजा लगाया जाता है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम इस 10 दिनों में, इब्तिदाई के 10 दिनों में सारी जिंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम ने रोजे की हालत में गुजारा है। अब सुने, एक रिवायत में आता है सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं बगदाद के। आप फरमाते हैं हज का महीना चल रहा था, शायद जिलहज का महीना चल रहा था, मैं रात का वक्त था, मैं बसरा के कब्रिस्तान की तरफ गया तो मैंने देखा कि एक खबर के अंदर से नूर की शुआएं बाहर आ रही थी। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इमाम बुखारी ने इस बुजुर्ग का नाम बुखारी शरीफ की हदीस की सनद में बार-बार लिया है। जो अहले इल्म इसको अच्छी तरह जानते हैं कि कितने बड़े बुजुर्ग हैं सुफियान सूरी, जिससे इमाम बुखारी हदीसें लिया करते थे, इनसे रिवायतें लिया करते थे। बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं मैंने बसरा की रात, इन 10 रातों में बसरा के कब्रिस्तान की तरफ गया तो मैंने देखा कि कब्र से नूर की शुआएं निकल रही थी। तो मैंने देखकर हैरान हुआ तो इतने में मुझे गैब से आवाज आई, ऐ सुफियान सूरी, अगर तूने भी ये 9 रोजे यानी जिलहज्जा के 9 रोजे रखेंगे तो तेरी खबर से भी ऐसा ही नूर निकलेगा। यानी पता क्या चला, उस आदमी की खबर से जो नूर की शुआएं बाहर आ रही थी उसकी वजह यह थी कि वो आदमी ये 10 जिलहज्जा के 9 तारीख तक रोजे रहा करता था। तो बेशुमार वाकयात जो है हदीस मुबारका में रोजे के हैं। यहाँ तक कि अरफा के रोजे के बारे में, 9 तारीख का जो रोजा है अरफा का दिन हम कहते हैं, इसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि इन दिनों में अरफा का दिन बड़ा मुअज़्ज़म दिन है। अरफा का रोजा 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों को मिटा देता है। मगर ये गैर महरम के हक में है, महरम अरफा के दिन रोजा ना रखे ताकि मनासिक हज अदा करने में सुस्ती ना करे। ये हदीस का मतलब ये है कि जो हाजी हज के लिए जाते हैं उनके लिए इजाजत नहीं जो 9 तारीख का रोजा रखे, क्योंकि हज के जो अरकान अदा करना होता है उसमें सुस्ती आ जाती है अगर खाना पीना नहीं रहा तो। हाँ, जो गैर हाजी है उनके लिए हुक्म ये है, अगर जो 9 अरफा के दिन का रोजा रख लेता है, सरकार फरमाते पीछे 1 साल के और आने वाले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहले 10 दिनों की जो फजीलत थी, जो अहमियत थी, जो मैं एक कर आपके सामने बयान कर रहा था, कुर्बानी की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले जुमा के दिन हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। कुछ गलतियां हैं जो हमारे अंदर होती है, उस गलतियों पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे तो हम जुमा के दिन इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस सारी हदीसें मैंने आपको सुनाई है। आइए अब कुरान की तरफ आते हैं और जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह मरियम की मैंने आयत पढ़ी है। सूरह मरियम में जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आयत नंबर जो है 40 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुर फिल
سبجیکٹ ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یاد رکھیے آپ، قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. یہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. ہم کالج میں اسکول میں جو پڑھتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ سائنس میں ماہر ہوتا ہے، کوئی بندہ میتھس میں ماہر ہوتا ہے، کوئی بندہ سوشل پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے، کسی ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم جمع کر دیا ہے. ہر چیز کا علم قرآن پاک میں. اگر ایک سائنسدان قرآن پڑھنے کے لیے آئے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ سائنس بھی ترقی پاتی ہے تو قرآن سے. قرآن ایسے ایسی باتیں بتاتا ہے کہ سائنسدان کہتا ہے قرآن تو سائنس کی کتاب ہے. اگر کوئی میتھمیٹکس یعنی میتھس کا پڑھنے والا قرآن کو سمجھنے لگ جائے تو وہ کہتا ہے یار قرآن تو میتھس کی کتاب ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ہر علم کو اس کے اندر جمع کر دیا، ہر علوم اس کے اندر جمع کر دیا ہے. تو لہٰذا اصل قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے. جو بندہ جیسا پڑھتا ہے اس کو ایسا فیض قرآن دیتا ہے. اب دیکھیے آپ قرآن میں اگر آپ اس کا خلاصہ کر میں جاتے ہوئے اس کے مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن کے اندر 3 سبجیکٹ ہے. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو صرف، ورنہ ہر علم ہر علوم جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن میں ایک 3 سبجیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے قرآن میں اس کا غور کیا تو قرآن میں ایک احکام ہے، عقیدے کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ذات و صفات کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا. ایک عقیدے کے بارے میں قرآن آپ بتائے گا. دوسرا سبجیکٹ قرآن جو ہے احکام کے بارے میں بتاتا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکات کے بارے میں، احکام کے بارے میں بھی قرآن بتاتا ہے. اور تیسرا جو ہے قرآن میں واقعات یعنی قصے بہت ہے. بولے محمد سبحان اللہ. قصص جو ہے نا، واقعات، سچے واقعات، انبیاء کے سچے واقعات، قصص جو ہے قرآن میں بہت ہے. آپ کہیں گے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا آپ سورہ مریم آیت نمبر 40 میں نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو. یہ اللہ کا حکم ہے. اس آیت سے یہاں رولز نکلا، ایک قانون ملا قرآن سے. یہ اللہ کا کلام ہمیں سکھا رہا، بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ کسی بندے کا کام نہیں، خود اللہ کا حکم ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ لوگ کہتے ہیں یہ کورس کیوں کرتے ہو، یہ میلاد کیوں کرتے ہو، یہ 11ویں کیوں کرتے ہو، یہ 12ویں کیوں کرتے ہو، یہ تم جو ہے چھٹی شریف کیوں کرتے ہو، کیوں غریب نواز کو مناتے ہو، کیوں یہ اللہ کے بندوں کا نیک بندوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو آپ کہنا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا خود اللہ کا حکم ہے. اور یہ آیت جو سورہ مریم کے میں بتا رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو اس کتاب میں. تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. پہلی بات. اب اس آیت سے میں بتا دوں ایک قانون مل گیا مجھے اس آیت سے. اب دوسری بات، کیوں کرے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کس کا بھی جواب دیا، کیوں کرے اللہ نیک بندوں کا ذکر. تو اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سنیے نا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم نے کیوں کیا؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو. ہم نے کہا یا اللہ پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا تیرا حکم ہے. اب حکم ہو رہا ہے، ہمیں سوال یہ اٹھتا ہے کیوں کرے ذکر؟ تو آئیے قرآن کہتا ہے کیوں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو، ان کی یاد مناؤ، کیوں ان کا عرس مناتے ہیں، کیوں ان کی یاد مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 119 میں وَكُلًّا، توجہ کریں میں آیت پڑھا ہوں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. سستی کاہلی اپنے اندر جو ختم کرے. اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے. اور یہ نیکی کا دن چل رہا ہے کہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، دوسری تاریخ ہے. ارے ایسی نیکی کو تو اللہ اور زیادہ پسند کرتا. ابھی آپ نے سنا بیٹھے ہیں تو یہ بیٹھنا آپ کا عبادت ہے، کیونکہ مسجد میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے. تو لہٰذا اس کو غور کرتے جائے کہ پوائنٹڈ بات ہے. کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کو یہ کہنا کہ بھائی یہ عرس کیوں کرتے ہو، تو کہنا اللہ کا حکم ہے. بھائی کس طرح حکم ہے؟ بولا اللہ نے قرآن میں کئی انبیاء کا ذکر کیا.
پتا کیا چلا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یاد بنانا یہ خود اللہ کا حکم ہے. اگر آپ سے دوسرے سال کوئی وہابی بدعقیدہ یہ کر دے کہ وہ کیوں کرتے ہو، کہنا اس کا بھی قرآن نے جواب دے دیا. میں نے کہا اللہ ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گا، تو کیوں کرتے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضروری ہے؟ کیوں غوث اعظم کا ذکر ضروری ہے؟ کیوں غریب نواز کا ذکر ضروری ہے؟ کیوں مدینہ آیا مصطفیٰ رحمت کا ذکر ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک آیت دیکھیا یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، تم چرچا کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ ہے. لیکن جب باری آئے ہمارے نبی کی، اور جب باری آئے آمینہ کلام مصطفیٰ جان رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے خاطر تیرے ذکر کو ہم بلند کریں گے. یہ بھی آیت ہے نا. میں کوئی آپ کو حدیث تھوڑی سنا رہا ہوں، کوئی آپ کو وہابی کہ نہیں ضعیف حدیث ہے، کوئی آپ کو کہتے ہیں یہ غلط ہے. میں قرآن کی آیت ہی تو پڑھ کر بتا رہا ہوں نا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو سورہ النشر کیا تیسرے پارے میں یہ آیت ہے جو اللہ پاک کے اشارت ہمارا محبوب ہم نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. مصطفیٰ علیہ رحمت کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کر دیا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہ محبت ہے. سبحان اللہ. اب کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ہمارے فوکس رکھے، توجہ کریں کہ یہ ذکر کیوں کرے بھائی، فائدہ کیا ہے ذکر کا. تو ہم نے کہا اس کا جواب سیدھا سیدھا اللہ خود قرآن میں دے دیتا. ہم سے کیا پوچھو، قرآن خود میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ وجہ کیا ہے. دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ جو واقعات ہے جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں، سناتے اس لیے ہے تاکہ اس کے سننے سے آپ کا ایمان، آپ کا دل، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو اور تم دین پر مضبوطی سے قائم رہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ کیوں ذکر کر اللہ والوں کا، وجہ کیا ہے اللہ کے لیے بندوں کا ذکر کرے. تو ان کے ذکر سے ہمارا ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، ان کے ذکر سے، ان کے واقعات سننے سے ہمارے عقیدے کو مضبوطی ملتی ہے. آج غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا یہ معلوم کرنے کے لیے ان کا ذکر ضروری ہے، ان کے واقعات ضروری ہے. اور اس واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم جو دین سمجھ رہے ہیں وہ کتنا سچا اور پکا دین ہے. یہ وہی دین ہے جو پچھلے لوگوں نے اس کو چل کر اپنایا تھا. مثال کے طور پر ایک مثال دے کر اگر کوئی بدعقیدہ وہابی آپ کو کہے کہ بھائی وسیلہ لینا جائز نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ کہنا بھائی پچھلے لوگ جو جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا پہلے ان کا عقیدہ دیکھ لو، جو وہ کرتے تھے وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم جنتی. پچھلے لوگوں کو دیکھو جو اللہ نے ذکر کیا، اس کا فائدہ بتا دیا ہے کہ میں پچھلے لوگوں کا قرآن میں ذکر ہی دیکھیں. قرآن میں 70% علماء کہتے ہیں واقعات ہے. قرآن میں واقعات یعنی کرامات، واقعات، انبیاء کے معجزات قرآن میں موجود ہے. اگر یہ قصے کہانیاں قرآن جو بیان کر رہا ہے، ان قصے کہانیوں کے معتزلہ وہابی یہ کہا تو غوث پاک کے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ گئے، غریب نواز کے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ گئے، اس کے فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس سے کہنا کہ یہ قرآن میں 70% اللہ تعالیٰ نے قصے اور واقعات بیان کیا، اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ کیا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے کہا یہ اللہ کی مرضی پہ ہی چل رہے ہیں، اللہ کے حکم پر ہی چل رہے ہیں. قصے واقعات بتائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پچھلے لوگوں کا ایمان جیسا تھا، ان کا عقیدہ جیسا تھا، ایسا عقیدہ اور ایمان تم بھی لاؤ گے تو تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے. ساری باتیں سمجھانے کے لیے بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں. ایک بات دیکھ لیں آپ وسیلے کے متعلق. اگر کوئی وہابی کہہ دینا تو آپ کہنا چلیے غوث پاک کی بارگاہ میں غوث اعظم وسیلہ مانتے تھے نہیں مانتے تھے. ہم نے کہا جب غوث پاک کے بارے میں دیکھا تو غوث اعظم وسیلے کو مانتے تھے. غریب نواز کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو غریب نواز وسیلے کو مانتے تھے. بندہ نواز کے بارے میں ہم نے پڑھا تو وسیلے کو بندہ نواز مانتے تھے. ہم نے کہا دیکھو کہ پچھلوں کے واقعات پڑھنے سے سمجھنے سے پتا چلا وہ بھی وسیلے کو مانتے تھے، ہم بھی وسیلے کو مانتے ہیں. تم جو نیا طریقہ نکال کر آ رہے ہو، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو. ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچنے والا دین اہل سنت
کہ واقعات سنائے کیوں جاتے ہیں؟ اس کے فائدہ کیا ہے؟ ان واقعات سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ سننے سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یہ سننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے آپ، یہ واقعات اس لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ اب آئے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے نیک بندوں کا ذکر کا حکم دیا، اللہ نے خاص طور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہا کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ اب ہے کون ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کا خلیل، یہ لقب ہے۔ اور سنیے آپ، ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور لقب ہے ابو الانبیاء، ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام انہی کی اولاد میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 90% نبی پیدا ہوئے۔ کتنے پرسنٹ؟ 90% نبی انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، خلیل اللہ کا لقب ہے۔ اور تیسری بات سنیں، ہمارے نبی کے بعد نبیوں میں افضل ابراہیم علیہ السلام ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بعد نبیوں میں افضل ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک اور عقیدہ بتا دیتا ہوں، رولس ریگولیشن آپ کو بتا دیتا ہوں، قانون بتاتا ہوں شریعت کا، تاکہ نبیوں کے بارے میں بھی جاننا کتنا ضروری ہے، اس کا ماننا کتنا ضروری ہے، تاکہ آنے والی بات اور آسان کر کر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ صدر الشریعہ کی کتاب، بڑی مشہور معروف کتاب بحر شریعت کو پڑھے۔ بحر شریعت میں یہ عقائد کا باب آپ نکالے، جس میں آپ نے نبیوں کے بارے میں، ایک مسلمان کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا یقین رکھنا ہے، اور جو رولز بتائے گئے ہیں اس کا جاننا ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ عقیدہ کہ نبی ہوتا کون ہے۔ تو بحر شریعت میں صاحب شریعت نے ایک بات کہی، جس طرح مسلمان کو اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس ذات اور اس کی صفات کے بارے میں۔ دیکھیے اب نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو مسلمان اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جانتا ہی نہیں، نبی کی رسالت کے بارے میں جانتا ہی نہیں، کچھ باتیں اس کے ذہن میں غلط بیٹھ گئے نبی کے متعلق، باتیں وہ جانتا ہی نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ نماز سے زیادہ عقیدہ ہے۔ ایمان بنتا کب ہے؟ صحیح عقیدے سے۔ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اس کا ایمان درست ہوتا ہے، اور جس کا ایمان درست ہوتا ہے اللہ اسی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اسی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بحر شریعت میں صاحب شریعت نے ایک بات کہی، بہت پیاری بات آپ نے کہی، کہتے جس طرح اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفت کے بارے میں، کہ اس کی ذات قدیم ہے، خود سے ہے، اس کی صفت بھی قدیم ہے، خود سے ہے، کسی نے اس کو کریم نہیں بنایا، خود سے کریم ہے، کسی نے اس کو رحیم نہیں بنایا، خود سے رحیم ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفت قدیم ہے اور خود سے ہے، جس طرح اللہ کے بارے میں بندہ ایک جان نہ لے وہ اس وقت ایمان نہیں سکتا، اسی طرح ہر مسلمان مرد اور عورت کو ایک نبی کے بارے میں اور اس کی رسالت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ رکھ لیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نبی کے بارے میں، تو پہلے آپ سوچیں کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے بارے میں بھی یقین کیا رکھنا چاہیے۔ صاحب شریعت کہتے ہیں اگر جو چیز تمہیں یقین رکھنا تھا نبی کے بارے میں اور تم نے اس کا الٹا کر دیا تو تمہارا ایمان چلے گا۔ تو لہٰذا تمہیں جاننا ضروری تھا کہ ایک نبی ہوتا کون ہے، رسالت کہتے کس کو ہے۔ یہ جاننے کے لیے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبی کتنی شان اور اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا مقام برترا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلے تو کہ نبی جو ہے نا ہوتا بشر ہے، نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھائی بشر ہوتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان سب ہوتے ہیں انسان کو، نبی کو بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں ہے تو بشر لیکن کوئی بشر ان کی طرح نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے۔ تو میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، دیکھیں ساری دنیا میں انسان ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں انسان ہے، انسانوں میں سب سے افضل طبقہ مسلمانوں کا ہے۔ غور کریں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہ سارے انسان ہی تو ہے، انسان ہونے کے ناطے ایک ہی ہے نا، ہے تو انسان، لیکن انسانوں میں مقام رکھنے والا مومن،
مسلمان ہے، اس کا مقام الگ ہے تو انسان، لیکن انسانوں میں مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ اسی طرح ایمان والوں میں افضل اولیاء کرام ہے تو انسانی، لیکن ان کا مقام اور ہے، ولی کا مقام، اللہ کے نیک بندوں کا مقام، غریب نواز کا مقام، بندہ نواز کا مقام یہ اور ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام بھی انسان ہے، لیکن ان سے زیادہ افضل انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تھوڑا بہت کلیئر ہوئی بات اور کلیئر نہیں تو اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے والد بھی انسان ہیں، دونوں کے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو مقام آپ کے والد کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو مرتبہ آپ کے والد کا ہے آپ کا نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ باپ کا ہوتا ہے بیٹے کا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح باپ بھی انسان، بیٹا بھی انسان، لیکن فرق کیا ہے؟ بولے مولانا فرق مرتبے کا ہے، باپ کا مقام اور ہے، بیٹے کا مقام اور ہے۔ ہم نے کہا یہی مثال ذہن میں رکھو، نبی بھی انسان، ہم بھی انسان، فرق اور ہے، کیوں کہ ہم انسان ہیں لیکن نبی بھی انسان ہے، ہم نبی کی طرح نہیں ہے اور نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں نبوت کے بارے میں اگر کوئی وہابی ہے وہ نبی بھی انسان، ہم بھی انسان ہے تو تمہارے بڑے بھائی کی طرح، اب کوئی عقیدہ رکھنے نہیں تھا کہ نبی کو بشر اپنی طرح بشر سمجھے، بشر مانے، ہم نبی کو بشر نہیں، کوئی نہ کہہ رہا کہ بشر نہیں تھے، نور تھے، فرشتے تھے، جن تھے، ہم نہیں بولتے، نبی بھی بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، لیکن انسان ہے لیکن کوئی انسان ان کی طرح نہیں تھا۔ اور یہ وہابی مداخلہ ذہن میں بات بٹاتے ہیں، نہیں نبی بھی انسان، تم بھی انسان، برابر ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے کہا قرآن خود کہتا ہے دل کا رسول کہہ کر تیسرے پارے میں کہ ہم نے نبیوں میں بعض کو بعض مقام پر بلند کر دیا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے تو کسی کو سمیع اللہ بنایا ہے اور کسی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ درجات اللہ نے عطا فرمائے، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم نبی کو اپنی طرح کہنے لگو، تو جو منہ کو آپ تکو، اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارے بھولے بھالے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اور وہابی میں جھگڑا فاتحہ درود کا نہیں ہے، سب ذہن جو آپ خراب کر دیا جاتا ہے ایک لیڈر کے ذریعے اور ایک پولیٹیشین کے ذریعے اور ایک روڈی پہلوانوں کے ذریعے جو آپ کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ وہ فاتحہ نہیں دلاتے، وہ ہم فاتحہ دلاتے، بس ایک ہی فرق ہے، دونوں سب مل کر چلو، سب مل کر چلو۔ ہم نے کہا دیکھو جو یہ وبا پھیل رہی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کے گستاخوں کا ساتھ دے رہے ہو، ارے نبی کے گستاخوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، خود نبی بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ گستاخوں سے کوئی تعلق مت رکھو، جو نبی کو بڑا بھائی کہے، جو نبی کو بشر کہے، جو نبی کو اپنی طرح کہے، جو ہمارے نبی کو موٹا کہے، ارے قانون تو ہی ختم ہو رہا ہے، شریعت میں آتا ہے، ہماری شریعت میں لکھا ہوا کہ پہلے یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے کہ نبی ہوتا بشر ہے لیکن کوئی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ بولے کیا ہے؟ یہ اللہ رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، اس قانون کو مانو گے تو ایمان کے اندر داخل ہوگا، آپ ایمان والے ہوں گے، پہلے رولز کو مانو، اس قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں کہ نبی ہوتا بشر ہے لیکن کوئی بشر نبی کی طرح نہیں ہوتا، کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب آج دوسری بات نبی کے بارے میں کہ نبی کی جو تعظیم کا حکم ہے، جو ادب کا حکم ہے نبی کا، کہ نبی کے بارے میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو نبی سے ممکن ہی نہیں، یعنی نبی وہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کہیں کہ نہیں نبی نے یہ کام کیا تو آپ ہو جائیں گے کافر، جبکہ وہ کام نبی کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو نبی کے لیے ہر مسلمان کو سمجھنا سیکھنا نماز کی طرح فرض ہے، یہ ذہن رکھیں، یہ درس ہو رہا ہے، یہ تقریر میں بیان نہیں، یہ آپ اور ہم سیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں، جو رول سیکھ رہے ہیں، جو یہ قانون ہم نے نہیں بنایا ہے، کسی مولوی یا مفتی نے نہیں بنایا ہے، خود اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ قرآن کی کئی آیتیں اس پر دلالت کرتے ہیں، ثبوت قرآن میں موجود ہے، احادیث پاک میں موجود ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کہہ رہے نبی ایسا کرتے تھے تو بولنے والا کافر ہو جائے گا، ایسا سوچنے والا کافر ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا کن چیزوں میں کون سی چیزیں ہیں، تو میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز کیا، نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، بولے محبت سے سبحان اللہ، یہ ہر ایک کو آپ کو ماننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑے گا، آپ یہ یقین رکھنا پڑے گا، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کوئی کہہ رہے نبی بھی گناہ کرتے ہیں تو اسلام سے باہر ہو گئے، کیونکہ ایک رولز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نبی ہوتا ہے اور نبی کو اللہ معصوم بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ معصوم کا معنی ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتا،
یہ بات ذہن میں رکھنا ایک چیز. اب کچھ چیزیں ہیں جو نبی کے لیے ماننا ضروری تھا اور آپ نے نہیں مانا. ماننا ضروری تھا اور آپ نے نہیں مانا, اور نہیں مان کر آپ نماز بھی پڑھا ہے, روزہ نہیں رکھ رہے, تو آپ کیا کریں؟ آپ کہیں گے مولانا وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا دیکھو نبی کے لیے غیب کا علم ماننا ضروری ہے. بولے محمد سبحان اللہ. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں, نبی کے لیے غیب کا علم ماننا ضروری تھا تمہارے لیے, اور تم نے نہیں مانا, اور نماز ہی پڑھا جیسے کہ وہاں بھی نہیں مانتے. تو ہم نے کہا دیکھو نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی غیب کا علم اللہ کو ہوتا ہے, نبی کو نہیں ہوتا. میں نے کہا قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کے غیب کے علم کا ذکر کیا. اس پر یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور مولانا عرفان قادری قرآن کو درگاہ مارے, علم غیب پر میں نے 2 گھنٹے اسی مسجد میں تقریر کی ہے. میں اللہ کا فضل اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تہذیب نعمت کے لیے بات کہہ رہا ہوں, کوئی دکھاوا یا فضل کا انداز نہیں کر رہا ہوں. میں شکرانے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ اسی ممبر پر بیٹھ کر 2 گھنٹے میں غیب پر قرآن اور حدیث کے مدلل جواب میں نے دیا. آپ اس پر جائیے, لیکن میں آپ کو ایک رولز بتا رہا ہوں. نبی غیب جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے, یہ یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی غیب جانتے ہیں, غیب جانتے ہیں خود سے نہیں, اللہ کے بتانے سے. یہ یقین رکھنا. ہم نبی کو غیب والا مانتے ہیں. نبی کا معنی ہی ہے, آپ دیکھیں نبی عربی لفظ ہے, نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. بولے محمد سبحان اللہ. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. تو ہم نبی کو غیب کی خبر, نبی کا معنی خود غیب کی خبر دینے والا ہے, لیکن نبی غیب کی خبریں جانتے ہیں, خود سے نہیں جانتے, اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. یہ فرق بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نبی کو نہیں ہے. تو اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو علم غیب کا ماننا ضروری ہے. آپ کہیں گے نبی بھی انسان, ہم بھی انسان. میں نے کہا دیکھو نبی جو دیکھتا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے, اور نبی جو سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو سورہ نمل 19واں پارہ, سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی. بولے محمد سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا. جا رہے تھے, آپ کے قافلے کو دیکھ کر چونٹی کہنے لگے. چونٹی, کوئی بتا سکے چونٹی بات کرتے ہیں؟ آج تک کوئی مشین ایسی پیدا نہیں ہوئی جو چونٹی کے پیر کو دیکھ سکے, اس کے کان کو دیکھ سکے, اس کے آنکھ کو دیکھ سکے. یہ چونٹی ہے, اور چونٹی کی زبان کتنی ہوگی بات کتنی کرتی ہوگی. سورہ نمل آپ پڑھے 19واں پارہ. نمل عربی میں, چونٹی کو عربی میں نمل کہتے ہیں. نمل کا معنی ہی چونٹی کا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے سورہ نمل چونٹی والی سورت رکھ دی 19ویں پارے میں. سلیمان علیہ السلام نبی جا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نا وہاں بھی کہ نبی کے بھی کان ہمارے بھی کان. میں نے کہا نبی جو کان ہے ہمارے بھی کان ہے, لیکن نبی جو سنتے ہو تم نہیں سنتے. سبحان اللہ, بے شک. اور وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو چونٹی جا رہی تھی, قرآن کہہ رہا ہے, جھٹلا نہیں سکتا تمہارا باپ بھی, یہ قرآن کی آیت ہے. 19واں پارہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر چونٹی نے کہا, چونٹیوں جلدی جلدی اپنے مکان میں چلو, کہیں انجانے طور پر سلیمان علیہ السلام ہمیں رکھنا نہ دے. تو چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنے بھی آئی اور آپ مسکرا بھی دیے. اب اگر نبی کے کان ہمارے بھی کان. میں نے کہا دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہے. کوئی تمہارے پاس آلہ ایسا جو چونٹی کی آواز سن سکے, پیر گن سکے, اس کی آنکھ دیکھ سکے؟ تو ہمیں ماننا پڑے گا نبی جو سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے, اور نبی جو دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. نبی جو دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. ایک نہیں کئی واقعہ حدیث مبارکہ میں ہے. ایک حدیث سن لیجیے آپ. نماز کسوف, جو سورج کو جب گران لگ جاتا ہے, جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز کسوف کہتے ہیں. نماز کسوف کے واقعہ جو صحیح مسلم میں نماز کسوف کا جو حدیث جمع کی گئی ہے, وہاں پر یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. توجہ کرنا نوجوان بچوں, کس طرح آپ کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے, کس طرح آپ کے ذہنوں میں نبی کے بارے میں غلط باتیں بٹھائی جا رہی ہے. جو یہ عقیدے ہیں ان عقیدوں کو مضبوط کرو اور یہ ذہن میں بنا لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا. یہ عقیدہ رکھنا کوئی غلط نہیں ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھا رہے تھے. جب سورج گران تھا تو سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیچے کیا, پھر نماز میں ہاتھ اٹھایا, پھر نیچے کیا. صحابہ نے نماز ختم ہونے کے بعد کہی, یا رسول اللہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ آپ ہاتھ مبارک اٹھاتے ہیں
اور جنت میں انگور کے جھاڑ کو دیکھا، میں نے چاہا کہ اس جھاڑ سے ایک انگور کا کچا توڑ لوں، پھر میں نے نیچے لا لیا ہاتھ کو، پتا کیا چلا سرکار پڑھ رہے ہیں زمین پر نماز، لیکن جو جنت عرش کے اوپر ہے اس جنت کو سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک، کوئی بات نہیں کہتا نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، مولوی لوگ سنا دیتے ہیں نبی کے بارے میں، یہ ضعیف باتیں ہیں۔ میں نے کہا صحیح مسلم ہے بابا، جس کو تم بھی مانتے ہو، تم یہ حدیثیں نہیں سناتے عوام میں، کیونکہ تم اگر یہ تم حدیثیں سناؤ گے تو تمہاری پول کھل جائے گی، تمہارا عقیدہ لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ تو خیر نبی جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، نبی جو سنتے ہیں وہ ہم نہیں سن سکتے۔ رہے ان کی تعظیم کی بات، ان کے ادب کی بات، آپ سورہ الحجرات قرآن میں دیکھیں، بولے محبت سے سبحان اللہ، آپ دیکھیں تعظیم اور عبادت اور تعظیم دونوں کا معنی ایک ہی، عبادت کا معنی بھی تعظیم ہے اور ادب کا معنی یہ بھی تعظیم ہے۔ قرآن میں عبادت کا بھی حکم ہے، نبی کی تعظیم کا بھی حکم ہے۔ سنیں غور سے، آپ کہیں گے مولانا دونوں کا معنی تو ایک ہے، عبادت بھی کرو تعظیم بھی کرو، عبادت کا ہی معنی تعظیم ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو فرق کیا کرے گا؟ تو آپ سنیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اپنے وہابی بھی ان کو جنتی مانتے ہیں، ان کی کتاب الفوز الکبیر میں آپ فرماتے ہیں عبادت اور تعظیم میں نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ باندھ کر اللہ کے گھر میں کرو، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ عبادت ہوگی، اور ہاتھ باندھ کر نبی کے روضے کے سامنے کرو، نیت یہ ہے کہ میں نبی کی تعظیم کر رہا ہوں تو یہ ادب ہوگا، یہ ادب ہوگا۔ تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ہاتھ باندھ کر نماز پہ کرتے ہیں نیت عبادت کی ہوتی ہے، اور ہاتھ باندھ کر نبی کے سامنے کرتے ہیں نیت تعظیم اور ادب کی ہوتی ہے۔ تو یہ تعظیم کا بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ الحجرات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنے آپ غلاموں سے کہہ دیجیے کہ ایمان والو میرے نبی کے دروازے پر آؤ تو اونچی آواز سے آواز مت کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، اگر میرے نبی کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات کرو گے تو سنو تمہارے جو نام اعمال ہے نا، جو تم نیکیاں کر رہے ہو وہ تمہارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور اس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا تمہارے نیکیاں ختم کر دی جائے۔ صرف دیکھیا نبی کے سامنے اونچی آواز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور کہہ رہا ہے نا 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 میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے کوئی مسلمان بات نہ کرے، اگر بات کرے گا تو اس کے اعمال تو جائیں گے، اگر بھائی اعمال چلے گئے بندے کو معلوم ہوگا تو توبہ کر لے گا، لیکن اللہ کہتا نہیں اعمال تو جائیں گے، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم تو یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن نبی کی گستاخی کی وجہ سے سارے نیکیاں تمہارے تباہ برباد ہو جائیں گے، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ نبی کے گستاخوں کو دوزخ میں بھیج دیتا۔ لہٰذا یہ تعظیم تو نبی کا مقام سمجھانے کے لیے میں نے کچھ باتیں تھی جو آپ کو سمجھا رہا تھا۔ اب آئے نبیوں کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور نبیوں کے بارے میں جو میں نے رولز اور ریگولیشن میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ ہمیں اس سے سمجھنے اور اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعقیدہ اور وہابیوں سے ہمیں دور رکھے۔ اب آگے بڑھیے، میں آپ کو چونکہ وقت ختم قریب ہونے جا رہا ہے، اب آئے میں ذکر سنا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہمارے نبی آئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو پتا کیا چلا ابراہیم علیہ السلام جد مصطفیٰ ہے، حضور کے جد ہے، حضور کے دادا ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی اہمیت ہے۔ اب اور آگے بڑھے کہ نبیوں کا ذکر کیا ہے تو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خانقاہ کے یعنی اپنے حجرے مبارکہ کے باہر اپنے غلام صحابہ کو دیکھا، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر صحابہ نبیوں کا ذکر کر رہے تھے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا نبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ حضور کے دور مبارک سے آ رہا ہے، آج سے نہیں آیا ہے۔ تو صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اور صحابہ کیا کہتے سنے، ایک صحابی کہتے یار
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا ہے. ایک صحابی کہنے لگے یار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے. کسی صحابی نے کہا یار نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا ہے. کسی صحابی نے کہا یار داؤد کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے. کسی نے کہا یار اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ بنایا ہے. کسی نے کہا یار ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے. کسی نے کہا یار اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے. یہ ساری باتیں صحابہ آپس میں کر رہے تھے. حضور ان کی باتوں کو سنے اور آگے بڑھ کر کہا کہ میرے غلاموں تم جو آپس میں بات کر رہے تھے ان باتوں کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار خود فرماتے ہیں سنو یقیناً آدم صفی اللہ ہے, یقیناً موسیٰ کلیم اللہ ہے, یقیناً ابراہیم خلیل اللہ ہے, یقیناً نوح نبی اللہ ہے, یقیناً داؤد خلیفۃ اللہ ہے, یقیناً عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن جانتے ہو میں کون ہوں؟ خود حضور کہتے ہیں تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا ہے. یہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ میں حبیب اللہ ہوں. کسی نے کہا حضور آپ حبیب اللہ ابراہیم خلیل اللہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں, خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. دونوں کا معنی تو ایک ہے, فرق کیا؟ دونوں کا معنی تو ایک ہے لیکن فرق کیا ہے؟ آئے بزرگان دین نے اس کے راز کو کھول کر سرکار کے حدیث مبارکہ سے لیتے ہوئے بتایا. سنو ابراہیم خلیل اللہ ہے, میں حبیب اللہ ہوں. حبیب اور خلیل کا معنی تو ایک نظر آ رہا ہے لیکن ایک فرق ہے. بولو مولا کیا فرق ہے؟ تو سنو فرق کیا علماء کہتے ہیں. علماء کرام بتاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے. خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہے, سبحان اللہ. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود گیا, اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال لٹا دیا, اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی اللہ رضا چاہتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پیار سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیکا لے کے مت بیٹھو, سیدھا بیٹھو. اگر ٹیکا لے کے بیٹھیں گے نیند لگے گی, وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں. ادھر آپ میری طرف نظر رکھیں, کوئی ادھر نماز دیکھے. وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. پیٹ میں درد ہے, کوئی بوڑھے بابا ہے تو یقین بیٹا آپ تو نوجوان ہے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جوانی کو سلامت رکھے اور جو ہے سارے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد چاہے جاؤ کسی بھی مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے. یہ اپنا گھر نہیں, اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. اس کا جتنا آپ ادب کرو گے انشاءاللہ اس کے اتنا چہرے پہ نور بھی آئے گا, عبادت میں سکون بھی ملے گا انشاءاللہ. اب غور کر کے جاؤ, میں نے کیا کہا؟ خلیل جو اللہ کی رضا چاہتا ہے, حبیب کو جس کی اللہ رضا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے دیکھو کعبۃ اللہ پہلے قبلہ نہیں تھا, یہ کعبہ مصطفیٰ کے دل نے چاہا کہ کعبے کو قبلہ بنا لو. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دل نے چاہا کعبے کو قبلہ بنا لو. اللہ نے کہا محبوب ہم خود چاہتے ہیں کہ تیری رضا ہے, آج سے کعبے کو تو قبلہ بنا لے. سبحان اللہ. پہلے تو کعبہ فلسطین تھا نا, مسجد اقصی, لیکن سرکار کے چاہنے پر اللہ نے کعبے کو سارے ان لوگوں کا قبلہ بنا دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, میں نے کہا پھر حبیب اللہ کا معنی کیا نکالو گے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے محبوب ان قریب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن میں فرق بتاتے بتاتے بات بہت دور چلے گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بتا رہا تھا. ان کے واقعات سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے, جد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے دادا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے بھی جو فائدے ہمیں ملتے ہیں, جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے, جو پیغام ہمیں ملتا ہے, جو سمجھ ہمیں ملتی ہے, اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا ابراہیم خلیل اللہ ہے. لیکن آئیے قرآن کے ایک آیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ ہود آیت نمبر 75 اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا 3 صفت کا ذکر کیا. پہلے میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے, جس میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کہ یاد کرو قرآن میں اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو, بے شک وہ سچا نبی تھا. وہ سچا نبی تھا تو پتہ چلا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک صفت کو بیان کیا, وہ صدیق تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب آئے میں اور ایک بات بتاتا ہوں, یہاں سورہ
ابراہیم اوا تھے اور ابراہیم منیب تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفت کا اور ذکر کیا کہ بے شک وہ حلیم تھے. آپ کہیں گے حلیم کس کو کہتے ہیں؟ تو حلیم کہتے ہیں معاف کرنے والے. سبحان اللہ. دشمن سے جلدی بدلہ نہیں لیتے, اپنے دشمن سے جلدی بدلہ نہیں لیتے. معاف کرنا, دشمن کو ڈھیل دینا, جلدی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لینا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی. حلیم تھے. آپ دیکھیں یہی صفت تو چلتے چلتے ان کی اولاد در اولاد سے ہوتے ہوئے حضور کے صدقے میں یہی صفت امام حسن اور امام حسین کے اندر بھی آئی تھی. آپ دیکھیں سیدنا امام حسن امام حسین کے بارے میں, آپ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے تھے, اپنے دشمنوں کو اکثر معاف کر دیا کرتے تھے. کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کے خاندان کی یہ صفت ہے. بڑوں کے اندر کا جو خون مزاج اخلاق اولاد میں بھی آتا ہے. اس لیے ماں باپ کو کہا جاتا ہے اپنے اخلاق اچھے رکھو, اپنے عادات اچھی رکھو, اپنی مزاج اچھی رکھو. تمہاری دولت ہی تمہاری اولاد کو نہیں ملتی, تمہاری مزاج, تمہاری سوچ, تمہاری فکر بھی تمہارے اندر, تمہارے بعد تمہاری اولاد پر منتقل ہوتی ہے. سوچ تمہاری پاکیزہ ہوگی, سوچ تمہاری سچی ہوگی, انشاءاللہ تمہاری اولاد کی سوچ بھی پاکیزہ ہوگی اور وہ اولاد بھی عاشق رسول پیدا ہوگی انشاءاللہ. لیکن آپ یہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت کا ذکر کیا, حلیم, کہ ابراہیم جو ہے بہت بردبار ہے, حلیم ہے, معاف کرنے والے ہے. اور کہا دوسرا اواہ, یعنی ابراہیم علیہ السلام بہت سخی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اواہ ہے, سخی ہے, بہت سخی ہے, ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیتے ہیں. اب تیسری بات کہا منیب. اللہ کہتا قرآن میں ابراہیم منیب بھی تھے. منیب کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا, اس کو منیب کہتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. پتہ کیا چلا, دشمنوں کو معاف کرنے والے اگر آپ بھی بن جائیں گے, حلیم جیسی مزاج آپ کے اندر بھی آ جائے گی, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی مزاج آپ کے اندر بھی آ جائے گی, اور جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو گے تو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. محبت سے سبحان اللہ. اچھا, ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے. عراق کا ایک شہر ہے بابل, وہاں پر آپ پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے اس وقت جو ہے نمرود تھا. نمرود کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نمرود کو ساری دنیا پر حکومت تھی اس وقت. پوری دنیا کے ایک ہی بادشاہ تھا, پوری دنیا میں ایک ہی بادشاہ تھا. دیکھیں آپ, وہ ہے نمرود. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اسی طرح حضرت جو ہے ذوالقرنین کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور ایک فرعون تھا جس کو اللہ نے پوری دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی, اور ایک نمرود تھا, اس کو بھی جو ہے پوری دنیا میں بادشاہت تھی. نمرود کو کاہنوں نے, نجومیوں نے, جادوگروں نے ایک بات بتا دی کہ اے نمرود, تیری سلطنت میں, تیرے ہی علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا, جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے یہ تیری سلطنت ختم ہو جائے گی, وہ نیا دین لائے گا, نیا مذہب لائے گا. نمرود کو اس بات کا علم ہو گیا اور وہ پہلے ڈرنے لگا, ہیبت کھانے لگا. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو بات کیسے معلوم ہو گئی جادوگروں کو؟ بھائی جادوگروں کو پتا کیسے چل گیا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور اس سے جو ہے جادو کیا چیز ہے؟ جادو کرنے والے کے بارے میں اسلام میں یہی ہے نا کہ جادو کرنے والے کو اگر ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے, اگر اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے. جادوگر کا جادو کرتے پکڑا گیا, اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. ایک بات, دنیا میں اتنی سخت سزا ہے کہ جادوگر کو قتل کر دو تو خبر آخر میں اتنی سخت سزا کیا ہوگی. ایک بات. دوسری بات, صرف جادو کرنے والا ہی گناہگار نہیں ہے, جادو کرانے کے لیے جانے والا, آج جادو پر یقین رکھنے والا بھی گناہگار. یعنی جادو کرانے کو جانے والا اور بھیجنے والا, یہ سارے گناہگار ہو گئے. ایک بات, اب آپ کہیں گے پھر جادو ہے کیا؟ جادو کرنے والا جو ہے شرکی کلمات پڑھتا ہے, گندے شرکی بات پڑھتا ہے, اور جادو کرنے والا اسی وقت اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیا کہ جادو کرنے والے کو شرک بولنا ضروری ہوتا ہے, غلط الفاظ بولنا ضروری ہوتا ہے, وہ نکل جاتا ہے. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں جادوگروں کا کیا حال ہے. اب جادو تو دنیا میں رکھی گئی, یہ بھی یاد رکھ لیا.
اگر جادو رکھی نہیں گئی ہے تو پھر قرآن میں سامری جادوگر کا اللہ ذکر نہیں کرتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میرا فون سوئچ آف کرو، میں صحیح کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پر بات کرنا سخت منع ہے مسجد میں. درود پاک پڑھ ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد مالک الوجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ یہاں بیٹھے ہیں کچھ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. اللہ مجھے، میں آپ کو اپنی تقریر کا رواق نہیں بتا رہا ہوں، نیتوں کا اللہ بہتر جاننے والا ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ نبی کی ذات کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا ہے. میں جو نبی کے جو کام کیے ہیں اس کام کو اگر ہم بھی اپنائیں تو انشاءاللہ اس کام کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ عقیدہ بھی دینا چاہتا ہوں. کیا جادوگر کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے؟ اگر آپ نے یقین رکھا تو آپ ہو جائیں گے اسلام سے باہر. نہیں ہوتی معلوم. جب معلوم نہیں ہوتی تو بات جادوگر ہمارے دل کی بات بول دیتے، گھر میں کھائے پیے سے بول دیتے. اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں. پہلے جو جادوگر تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ جادوگر کے پاس جو موکل ہوتا تھا، وہ جنات جو ہوتا تھا، وہ آسمان تک جاتا تھا. اور آسمان پر جاتا تھا، آسمان میں جو فرشتے آپس میں بات کرتے تھے وہ باتوں کو سن کر آگے اپنے جادوگر کو بتاتا تھا اور جادوگر لوگوں کو بتاتا تھا. پہلے جنات کو یعنی شیطان کو آسمان تک جانے کی اجازت تھی، دروازہ کھلا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ حکم کو فرشتے آپس میں بات لیتے تھے اور بات کرتے تھے. تو جن کیا کرتا تھا، ابلیس اس کا بات کو سنتا اور نیچے آ کر جادوگر کو بتاتا اور جادوگر لوگوں کو بتاتا تھا. لیکن جیسے ہی ہمارے نبی اس دنیا میں آئے، جیسا ہی حضور ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو، شیطان کو لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیا. کوئی جن کوئی شیطان اوپر کبھی جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے کوئلہ مارتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے، وہ زمین پر آ جاتا ہے. اب اس کو اجازت ہے، لیکن اس وقت اجازت تھی تو اس نے سن کر آ کر جادوگر کو کہہ دیا تھا کہ ابراہیم پیدا ہونے والے ہیں. سمجھ گئے ایک بات. اور دوسری بات، نجومی جو لوگ ہوتے ہیں تاروں کا علم رکھنے والے. ہمارے پاس یہ دیکھا نجومی لوگ ہوتے ہیں جو موسم پر نظر رکھتے ہیں، کہ وہ دیکھ کر کہتے ہیں بھائی 48 گھنٹے تک بارش ہوگی، کیونکہ وہ تاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں. وہ تاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں 48 گھنٹے تک بارش ہوگی، 3 دن کے بعد بارش ہوگی، 2 دن کے بعد بارش ہوگی، موسم ایسا ہوگا، یہ ہوگا. آپ دیکھیں جو لوگ حضور کی علم غیب کا یقین نہیں کرتے لیکن موسم جو والے جو بولتے ہیں اس بات کا یقین کر لیتے. سوچنا چاہیے جو موسم والے جو تاروں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، زیادہ تر بات ان کی صحیح بھی ہوتی ہے، زیادہ تر غلط بھی ہوتی ہے. لیکن جو نبی اللہ کے حکم سے بات بتائے، تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ وہابیوں کے عقل پر، تمہیں سائنسدانوں پر یقین ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان پر یقین نہیں ہے. الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا. نجومی تاروں کا علم رکھنے والے. لیکن یاد رکھیے نجومی سے بارے میں بتانے سے پہلے، جہاں نجومیوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے نیک بندوں کی شروعات. مجھے یاد آ گیا میرے جد اعلیٰ، میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بات ہے. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں، جو یو پی اتر پردیش کا علاقہ بریلی شریف میں آپ کی مزار مبارک ہے، آپ بیٹھے تھے، لوگوں نے آ کر کہا حضور کئی دن ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ذرا دعا کر دیجئے. تو آپ کے قدموں میں ایک بہت بڑے مولانا بیٹھے تھے جو نجومی کا علم رکھتے تھے، تاروں کا علم رکھتے تھے. آپ نے مسکرا کر تو مولانا سے کہا مولانا ذرا تاروں کی گنتی لگا کر بتائیے تو صحیح بارش کب ہوگی. یہ علم سیکھنا کوئی غلط نہیں ہے لیکن اس علم پر یقین رکھنا نہیں ہے، یقین اللہ پر رکھنا ہوتا ہے. یاد رکھیں نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے. تو اس مولانا نے حساب ڈالا اور حساب ڈال کر کہا کہ تاروں کے حساب سے حضرت اگلے 12 گھنٹے تک بارش نہیں ہوئی، تاروں کے حساب سے. تو مولانا اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ بولے حضرت ابھی یہ تارا آسمان میں یہاں ہے، وہ پلٹ کے یہاں پر آئے گا، یہاں پر آئے گا، تب بارش ہوگی. بتا. اعلیٰ حضرت نے مسکرا کر کہا اچھا اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو اس وقت اتفاق سے جو ہے 11:15 11:30 دن کا ٹائم ہو رہا تھا. کہا حضور 11:30 ہو رہے ہیں دن کا. تو اب 12 کب بجیں گے؟ بولے آدھا گھنٹے کے بعد. اور تم کہتے ہو کہ بارش 12 گھنٹے کے بعد ہوگی، یعنی اگلے دن 12 بجے ہوگی. بولے ہاں. تو لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سارے جو ہے اس کو ہم 12 بنا دیں. کہہ کر اٹھے اور کانٹے سے قریب کو کانٹا لیا، 11:30 ہو رہے تھے لیکن اوپر 12 بجا دیا.
اللہ سبحان اللہ 12 بجا دیا. 12 بجانا تھا. کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ 12 تو اگلے گھنٹے کے 12 بجے بارش ہوگی, کہ ہمارے دل نے چاہا تو ہم نے ابھی 12 بجا دیا. دیکھو ابھی 12 بجا دیا, اتنا کہنا تھا, اسی وقت بارش ہونا شروع ہو سبحان گئی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور کوئی غلام نے دعا کی درخواست کی تھی, آپ دعا کر دیتے بارش ہو جاتی. آپ اللہ کے ولی نیک بندے ہیں, آپ خالی دعا بھی کر دیتے نا بارش ہو جاتی. لیکن اتنا گھما پھرا کے بتایا کیوں؟ سبحان اللہ اتنا گھما پھرا. ہاں ولی کے ہر کام میں بھی وجہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. بھائی ایک آدمی نے اللہ کے نیک بندے سے کہا حضرت دعا فرما دیجیے. سرکار دعا کر دیتے بات ختم ہو جاتی. اعلیٰ حضرت دعا کر دیتے بات ختم ہو جاتی, بارش ہو جاتی. لیکن سارے معاملہ گھما پھرا کے بتایا کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا خاموش رہو, میں ان وہابیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. نبی جو چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی تو آقا کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کہاں پھنس رہے ہیں وہابیوں کی باتوں پہ آتا, کس طرح کا عقیدہ لے رہے ہیں. تو نجومیوں پر یقین رکھنا, تاروں پر یقین رکھنا, اور جو ہے جادوگروں پر یقین رکھنا, یہ غلط ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے, نجومیوں نے کہا دن آ گیا ہے آج کا, آج ہی کے دن بچہ پیدا ہوگا. تو آپ نے کیا کیا, یعنی نمرود نے کیا کیا, اس علاقے میں جتنے حاملہ عورتیں تھیں ان سب کو اپنے محل میں بلا لیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو نہیں بلا. دیکھیں ساری طاقت لگا دیا نمرود نے کہ ابراہیم کو پیدا ہونا نہیں دوں گا. اور اللہ نے کہا کہ جب میں بھیجنے والا ہوں, سبحان اللہ. ارے رو کون سکتا ہے. فرعون نے یہی کیا تھا, میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دوں گا. اللہ نے کہا میں ہو دوں گا. کہا میں پیدا ہونے نہیں دوں گا. اللہ نے کہا موسیٰ پیدا بھی ہوگا اور تیرے گھر میں ہی پرورش پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پیدا کیوں, فرعون کے گھر ہی میں پیدائش ہوئی. یہ الگ تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ اللہ نے کرم ایسا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی پورے 9 ماہ کی حاملہ, لیکن پیٹ کو اللہ نے ایسا چھپا دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ عمل سے. سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ خدا کی قدرت دیکھیں آپ کہ اللہ جب اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو ویسے ذریعے بنا دیتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ معلوم تھا اگر بچہ پیدا ہوگا تو نمرود تو کھڑا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو مار دے گا, بیٹی کو تو چھوڑ دے گا. کئی حاملہ عورتوں کو اس نے محل میں بلا لیا. اس دن جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے, جتنے بچے پیدا ہوئے نمرود نے مار دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ کو ایک جنگل میں ایک غار کے اندر لے کر گئی اور وہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت پیدا ہوئے. ماں نے ان کو وہاں غار ہی کے اندر رکھ کر پھر محلے میں آ گئی اور اب آ کر رہنے لگی. کچھ دن کے بعد جب جا کر دیکھتی, حدیث مبارکہ میں آتا ابراہیم علیہ السلام جو ہے تھے 1 مہینے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن میں 1 مہینے کے برابر بڑے تھے. سبحان اللہ. جب آپ 1 مہینے کے ہوئے تو لوگوں کو دکھتا تھا کہ آپ 1 سال کے ہیں. سبحان اللہ. اور جب آپ جو ہے نا 1 دن میں آپ 1 مہینے کے برابر نظر آتے, اور جب آپ کی عمر 1 سال تھی لوگوں کو جو ہے 2 سال کے نظر آنے لگے. جب آپ کی عمر 15 مہینے کی تھی تو لوگوں کو 15 سال کی عمر نظر آنے لگی. جب تک آپ رہے اس غار میں, جب تک اللہ نے چاہا تو اللہ نے ان کی غذا کا ذریعہ یہ کیا کہ ماں تو غار میں بند کر کے آ جاتی تھی, لیکن آپ کی ماں کہتی ہے جب بھی میں اپنے بچے اپنے لگتے جگر ابراہیم کو دیکھنے کے لیے اس غار کی طرف جاتی تو میں دیکھ کے حیران ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی انگلی مبارکوں سے ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں منہ میں ہوتی اور ایک انگلی سے دودھ نکلتا, ایک سے شہد نکلتا اور ایک سے پانی نکلا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس باتوں کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ آپ جو کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے دن اپنے انگلی مبارک سے پانی نکال کر بتایا تھا اور ایک مشکیزے سے 1500 صحابہ نے پانی پیا تھا اور انگلیوں سے سرکار کے پانی کے چشمے نکلے تھے. کیوں نہ نکلتے, ان کے جد ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی مقام مرتبہ تھا. اللہ نے بچپن میں نبیوں کو معجزات اور شان اور مقام اور مرتبہ دے کر بھیجا تھا. اب 15 سال کی جب عمر کے ہوئے آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عمر میں توجہ کرے
زمین آسمان کے پردے ہٹا دیے. سبحان اللہ. زمین و آسمان کے پردے ہٹا دیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا پوری کائنات جو چیز دکھانا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو زمین ساتوں زمین تحت الثرى تک کیا ہے یہ بتا دیا, اور ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے, جنت ہے, دوزخ ہے. اس ساری چیزوں کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. 15 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام کو سب چیز بتا دیا. اچھا آپ سنیں, ابراہیم علیہ السلام جب محلے میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی چاند کو پوج رہا ہے, کوئی تاروں کی عبادت کر رہا ہے, اور کوئی تو فرعون کے سامنے جھک رہا ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار, بڑے ہی اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھا, اور پیارے انداز سے ان کے اخلاق, ان کا بردبار, ان کے مزاج, ان کی بات چیت, ان کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. یہ ہے تو انسانی, لیکن یہ چلنے کا انداز الگ ہے, بولنے کا انداز الگ ہے, پیٹنے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. لوگ ان کو دیکھ کر ہی ان کے قریب آ جاتے تھے اور ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے. یہاں سے پتہ یہ چلا جو نبی ہوتا ہے, نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ظاہری طور پر بھی عیب نہیں دیتا. روحانی طور پر تو چھوڑ دیے, ظاہری طور پر بھی نبیوں کو اللہ کوئی عیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسا کمال دے کر, ظاہری طور پر ایسا کمال دے کر بھیجتا ہے, جو بھی انسان کو دیکھتا ہے تو ان کے قریب جاتا ہے, ان سے بات بیٹھنا, ان کے بات سے بات کرنا پسند کرتا ہے. یہ بھی نبیوں کی خاصیت ہوتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور اگر کوئی آدمی نہاتا نہ ہو, جسم سے بو آتی ہو تو لوگ کندرا دے یار اس کے قریب نہیں جائیں گے, نہ وہ مزاج کا صحیح ہے, نہ بات چیت کا صحیح ہے, نہ اس کا لباس صحیح ہوتا ہے, جسم سے بو آتی ہے. ایسا کندرات کا نام جو کرتے ہیں نا, لیکن نبی کے اندر یہ عیب بھی اللہ نہیں رکھتا. نبی کے اندر ان کے چہرہ, ان کا بولنا, ان کی مزاج, ان کا لباس بالکل ایسے انداز میں ہوتا ہے, لوگ قریب ہی آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ چاروں طرف لوگ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر, توحید کا چھوڑ کر, کوئی چاند کے آگے, کوئی تارے, کوئی سورج کے آگے پوج رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہا, لوگوں تمہارا خدا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ چاند ہمارا خدا ہے. تو حاضر یہ تمہارا خدا ہے؟ بولے ہاں یہ میرا خدا ہے. آپ خاموش رہے سمجھانے کے لیے. لوگ کہتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا, پہلے انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا, پھر تاروں کی طرف اشارہ کیا, پھر سورج کی طرف اشارہ کیا. یہ بولنے والے ہوش کے ناخن لے. نبی جو ہوتا ہے نا بچپن سے ہی سمجھے اور سمجھایا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہاں پر سبحان اللہ, نبی کے بچپن سے ان کی عادت, ان کی مزاج الگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی عادت پہلے سے ہی تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے. جو بچے اٹھ رہے ہیں نا, یہ باہر کونے تھے میں آپ لوگ کے سامنے یہ اٹھ بیٹھ کر رہے بچے جا رہے ہیں تو آپ چلے جائے, کوئی جان اور روٹی اور خور کے ساتھ مزے لیے اللہ کا کر. یہاں بیٹھنے کا بھی ادب سکھایا جائے گا, بولنے کا بھی ادب سکھایا جائے گا. آج سکھانا پڑا ہے مسلمانوں کو مسجد میں کیسا رکھنا پڑا. وہ بھی مسلمان تھے, مسجد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جس راستے سے جاتے اور جو راستہ مسجد تک جاتا تھا اس راستے میں تھوکنا بھی گناہ سمجھتے تھے. یہ ادب تھا اللہ والوں کا, اللہ کے گھر کا یہ ادب تھا. تو مسجد کا بھی ادب ہوتا ہے. کچھ قانون ہے, کوئی ریگولیشن ہے, کہ قانون بناؤ. تم کمشنر کے آفس میں جا کر ایسا آنے کے مان لگا کر اس کے سامنے بیٹھ کر دیکھو, بیٹھ نہیں دیتا کر. کمشنر کے سامنے جا کر آپ مان نکالنے والے بیٹھو, ٹوپی کو صحیح کرنے والے بدا لگا ہلتے ہوئے بیٹھو, اور بات نہیں کرنا, بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہمارے پاس کیا ہے. تو جب معمولی سا کمشنر ہو, انسان ہو, تو اٹھ ڈالنا جو حرکتوں کو دیکھ ہٹا دیتا ہے, یہ اللہ کا گھر میں تو بیٹھو. تم ادب کرو, اس کا ادب کرو گے انشاءاللہ ظاہر باطن دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کے روشن ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو عادت تھی, جن عادتوں کو اللہ نے پسند کیا, بولے محبت سے سبحان اللہ, ان عادتوں کو اگر ہم بھی اپنا لیں گے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے. نبیوں کی عادتوں کو اپناؤ, اس لیے تو نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزاج یہ تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ساری زندگی آپ دیکھ لیں, آپ یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان آپ کو اللہ نے ایک خلیل بنایا, گہرا دوست بنایا, اس بنانے کی وجہ کیا
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ 3 ہے، یہ 3 کاموں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ ہائے اگر وہ 3 کام آپ بھی کرنے والے بن جائے نا، حضور کے صدقے میں اللہ کے محبوب آپ بھی بنیں گے۔ اور نہیں کرتے آپ انشاءاللہ 3 کاموں کی، پوچھے گا بڑھو 3 کام کیا تھے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اپنا خلیل بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پہلا کام میں پہلا کام یہ کرتا رہا، اللہ کے حکم کو ہر ایک حکم پر ترجیح دی اور اس کی اطاعت کی۔ پہلا کام ہر کام سے آگے اللہ کے حکم کو آگے رکھتا، اللہ کی اطاعت کرتا، اللہ کے احکام پر چلتا، اللہ نے جو حکم دیا اس پر سب سے زیادہ عمل کرتا۔ یہ ایک وجہ ہے جو اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ دوسری وجہ، میں نے اپنی تمام کام اللہ کے ذمے پر چھوڑ دیا، تمام کام اللہ کے ذمے پر چھوڑ دیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کی ضمانت میں نے دے دیا تھا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ آپ کو تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں انسان کو، مسلمان کو ساری چیزیں آتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ پر توکل کا بھی چھوڑنا۔ اب اللہ کا توکل چھوڑ کر حرام، چلو یار بہت توکل کر لیا، بہت صبر کر لیا، بہت نماز پڑھ کر دیکھ لیے، بہت عبادت کر دیکھ لیے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چلو شراب کا کام کر لیں گے، چلو سود کا کام کر لیں گے، چلو ناجائز کام کر لیں گے، اس سے تو پیسہ آتا ہے، شراب کا کاروبار کرو پیسہ آتا ہے، سود کا کرو کا پیسہ آتا ہے۔ اگر توکل چھوڑ کر تم نے اس راستے کو اپنا لیا، تم تو دنیا میں رسوا ہو ہی جاؤ گے، ساتھ تمہاری دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ لیکن ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کی رضا پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس کو تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ یہ توکل اپنے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، توکل کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے مزاج بنانے والے بنو۔ دوسری وجہ اور تیسری وجہ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے میزبان کے گھر پہ، مہمان نوازی کرنا۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں کتنی برکت کی بات ہے، کتنی خیر و برکت کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مہمان نواز ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے۔ جو مہمان نواز ہوتا ہے، مہمان کی قدر کرتا ہے، میزبان جو اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، مہمان کی قدر کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھ جاؤ اس کے اندر اچھائی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا ہے، برا ہے، اس کی مزاج کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا مہمانوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھو، اگر وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھلا کر پلا کر بھیجتا ہے، جو مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں سمجھ جاؤ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ بندہ اخلاق کا بھی اچھا ہے، مزاج کا بھی اچھا ہے، اور جو مہمانوں کے ساتھ خیر کا سلوک نہیں کرتا، سمجھ جاؤ اس کے اندر اچھائی نہیں ہے، اس کے اندر اچھائی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ دھو کر جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ یعنی ہم کہتے ہیں مہمان آ گیا، کیا ہے آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کھلانا، پانی کی چائے کی زیادہ تر کھانا کھلانا، جو ہمارے ہر بزرگ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک کا آپ طریقہ دیکھیں، غوث اعظم دستگیر سے پوچھا گیا حضور اللہ کی عبادت میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام آپ کا کون سا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر کو اللہ کی عبادت میں سب سے افضل اچھی عبادت یہ ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے۔ مہمان کو کھانا کھلانا، اس کو خوش کرنا۔ آپ سنتے جائے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مہمان آ جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان کے لیے ادھار آٹا لے کر اس مہمان کو کھلا کر بھیجا کرتے تھے۔ یہ حضور کی عادت مبارک، ولی محبت سبحان اللہ۔ لیکن ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کیوں بنایا گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں بغیر مہمان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا، مہمان کو تلاش کرتا تھا تو کوئی مہمان نہیں آیا۔ آپ تو ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا، آپ کوئی آ جائے تو آپ کب جائے، مہمان کب جائے تو اچھا ہے، کب ان سے جان چھوٹے تو اچھا ہے، کب یہ بھاگے تو اچھا ہے۔ اس طرح کی ہم سوچ ہماری بن گئی ہے، فکر ہماری بن گئی ہے۔ لیکن اب تو یہ وائرس جو ہو گیا ہے، کرونا وائرس، یہ وائرس کی وجہ سے تو اور ہمارا ڈر پیدا ہو گیا۔ بات میں نے سنا ہے بعض لوگوں نے اپنے دروازوں پر لکھ کر لگا دیا مہمان آنے کی
मेहमान आने की जहमत ना करे, तकलीफ ना उठाए। जबकि हदीस मुबारक में आता है कि मेहमान जिसके घर में आता है तो गोया अल्लाह की रहमत उसके घर में आती है। रहमत क्या है? रहमत है क्या? बताओ क्या? अल्लाह की रहमत क्या है? शिफा है, शिफा। अल्लाह की रहमत से बड़ा शिफा है, सेहत है, तंदुरुस्ती है। अरे मेहमान घर में आए तो रहमत आ रही है। रहमत का मतलब जिस घर में बीमारी होगी वो बीमारी भी खत्म हो जाती है। अल्लाह की रहमत है मेहमान। इस मेहमान नवाजी से अल्लाह राजी होता है। मुसलमानों, हमारे मिजाज क्या था? हालाल तक देख लिया, हालाल तक गाँव के अंदर भी अब ये मिजाज गाँव वालों के अंदर रह गया। जो गाँव में रहते हैं, कोई मेहमान आ गए तो बगैर खिलाए नहीं भेजते। अब तो ये मिजाज गाँव के अंदर चले गया और धीरे धीरे वहाँ भी खत्म हो रहा है। ये वजह क्या है? ये फिल्म ड्रामे जो हमारे ज़हनों पर कब्जा करेंगे ना, इस वजह से। वरना हमारा तुर इम्तियाज तो ये था, हमारी मिजाज ये थी। तारीख पढ़कर देख लीजिए। एक मरतबा हुजूर के पास एक मेहमान आया तो सरकार ने फरमाया, ये मेरे मेहमान को कौन अपने घर ले जाकर खाना खिलाना चाहता है? एक सहाबी जिनका नाम सैयदना अबू तलहा थे, उन्हें उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, आपके मेहमान को अपने घर ले जाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। ये कहकर अपने उस मेहमान को घर ले गए। बीवी से जाकर कहा कि बीवी से कहा, मेहमान आया है, घर में खाने के लिए कुछ है? बीवी ने कहा, एक आदमी खाए इतना आटा है, बच्चे भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, अब करेंगे क्या? तो हज़रत अबू तलहा कहते हैं, सुनो, ये मेहमान है, एक काम करो, बच्चों को पानी पिला दो, पानी पिलाकर पहला फुसलाकर उनको सुला दो। बच्चों को तो मैं सुला दूंगी, लेकिन मेहमान के सामने हमें भी तो खाने बैठना है। मेहमान कहेगा आप भी खाओ, तो हम क्या करेंगे? अगर हम नहीं खाएंगे, मेहमान का दिल उतर जाएगा, वो समझ जाएगा यार इनके घर में तो एक आदमी का खाना था, मैं तकलीफ देने क्यों आ गया? अब उसका क्या करेंगे? तो अबू तलहा कहते हैं, तुम एक काम करो, दस्तक तो बिछा देना, 3 निकाबियां भी रख देना, लेकिन जब मेहमान और हम खाना खाने बैठे ना, तुम चिराग को सही करने के बहाने उठ जाना और चिराग को बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, हम खाली पेट में हाथ डालकर हिलाते रहेंगे और मेहमान को सारा खाना खिला देंगे। ये काम सहाबा ने किया था। अब ये इसी तरीके से मेहमान को खाना खिलाया। जब वो खाना खाकर मेहमान तो समझ रहा था कि मेरे साथ मेजबान भी कर रहे हैं, लेकिन खाली पेट में हाथ डालकर हाथ हिला रहे थे, लेकिन मेहमान को पेट भरकर खाना खिलाया। और जब मेहमान वापस चले गया, ये सहाबी अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में जाते हैं तो हुजूर उनको देखकर कहते हैं, ए अबू तलहा, रात में जो तुमने काम किया ना, इस काम को अल्लाह ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार मोहब्बत से मुझे सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह तो राजी हो रहा है। अब आए, मैं आपको बताता हूँ मेहमान को खाना खिलाने के लिए क्या कितने इब्राहिम खलीलुल्लाह है ना, उस मुताबिक मैं हदीस भी बता रहा हूँ। हदीस पाक है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई को वो चीज खिलाए वो जो चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको 10 लाख नेकियां अता फरमाएगा। मेहमान को पसंद का खाना खिलाने वाले को अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 लाख गुनाहों को मिटा देता है और उसको इसके दर्जा 10 लाख दर्जात को बुलंद कर देता है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेहमान को खाना खिलाना एक हदीस मुबारक में है, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी मेहमान को खाना खिलाना, उसके दिल में खुशी को दाखिल कर देना, अल्लाह ताला के यहाँ 60 साल नफिल इबादत से भी बेहतर है। 60 साल नफिल इबादत से बेहतर मेहमान के दिल में खुशी को दाखिल करना। अब इससे बढ़कर क्या होना चाहिए? तो खैर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह इसलिए है कि आप बड़े मेहमान नवाज थे। और मेहमानों के बारे में मैं आपको चंद हदीसें आपके सामने रखकर बता दी है। अगर और हदीसें बताओ तो काफी वक्त हो जाएगा, लेकिन एक हदीस और सुन लीजिए ताकि आपके अंदर शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो, मिजाज पैदा हो। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने भाई हज़रत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया, ऐ बरा, आदमी जब अपने भाई की अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की रिज़ा के लिए मेहमान नवाजी करता है और अल्लाह उसको कोई जजा इसके बदले में कोई जजा या शुक्रिया नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला उसके घर में 10 फरिश्तों को भेजता। यानी कोई आदमी किसी मेहमान को खाना खिलाता और उसकी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा, ये नीयत ना हो भाई मैं उसको खाना खिलाऊंगा
تو انہیں بھی جب جاؤں گا تو میرے کو انہیں بھی کھانا کھلائے گا، نہیں کھلایا تو اس کو یاد رہا کھانا کھلایا تھا نا۔ سرکار نے ایک صحابی ہے، حضور میں ایک کے گھر میں گیا تھا، انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب وہ میرے گھر میں آئے تو میں کھلاؤں؟ تو سرکار نے ہاں، جب وہ تیرے گھر میں آئے تو اس کی طرح مت کر، اس کو کھانا کھلا، اور نیت تیری اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لوگ تیری عزت کرے، تیری واہ واہ کرے، تیری تعریف کرے، ہاں فلاں کے گھر میں گئے تو کھانا کھلا کر بھیجتا ہے، نیت تمہاری لوگوں کے لیے ہوگی، کوئی جزا نہیں ملے گی، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے، مہمان ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اس نیت کے ساتھ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے، 10 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ 1 سال تک اس کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے بولے گا سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو 1 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور محبت سے سبحان اللہ۔ ایک تو فرشتوں کا آنا ہی رحمت ہے، فرشتے جس گھر میں 1 سال تک رہے، سوچو اس گھر میں برکتیں کیسی ہوگی، خیر کیسا ہوگا، برکت کیسی ہوگی۔ تو لہذا مہمانوں کے مہمان نوازی کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت میں بتایا ہے، اور اسی بات کا ذکر اللہ قرآن پاک میں بھی کرتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور عادت تھی کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بہت کرتے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کیوں بنایا؟ تو فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا جا کر پوچھو، دیکھو میں نے ابراہیم کو کیسا کس لیے خلیل بنایا، وہ ہر وقت ہماری رضا کے لیے راضی ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے جب جان مانگی تو اپنے آپ کو وہ آپ کے اندر خدا دیا، جب ہم نے کہا اللہ کی راہ میں کچھ دو تو اس نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا کر بتا دیا، جذبہ دیا ہے۔ اور جب امتحان لینا چاہتے ہو تو جا کر دیکھو لو میرے خلیل کا امتحان لے کر، حضرت حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ فرشتے انسان کی شکل میں آ کر جہاں ابراہیم علیہ السلام کچھ بکریوں کے ریڑھ لے کر بیٹھے تھے، وہاں آ کر وہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا چل گئے، الحمدللہ کہنا شروع کیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کوئی ہے جو اللہ کی تعریف کو بیان کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا، آپ اس کے قریب گئے، کہا اے لوگوں اور میرے رب کی تعریف کرو اور میرے رب کی پاکی بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا اب پاکی بیان کرنے سے پہلے کچھ اجرت لیں گے، آپ بتائیں ہمیں کیا اجرت دیں گے، اس کے بعد ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بکرے ہیں بکروں کا آدھا حصہ میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی پاکی بیان کی، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، پھر پاکی بیان کر کے خاموش ہونا تھا تو فرشتوں سے آپ وہ انسانوں سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے انسانوں اور کرو میرے رب کی پاکی بیان، اللہ کا ذکر اور کرو، کہا اور مال چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا مال لے لو، سارا مال لے لو، لیکن میرے رب کی پاکی بیان کرو، میرے رب کی بڑائی بیان کرو۔ انہوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وقت آ رہا ہے، ایک سرور آ رہا ہے، ایک کیفیت آ رہی ہے، اللہ کا نام سننا تھا، وقت کی کیفیت آ رہی ہے۔ پھر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میرے رب کی پاکی بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا سارا مال تو دے دیا ہے، اب کیا دو گے؟ تو ان لوگوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس مال کی حفاظت کرنے والا میں بن جاؤں گا، لیکن میرے رب کی پاکی بیان کرو۔ ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، یہ مال آپ ہی رکھیے، ہم تو صرف ایک امتحان کے طور پر آئے تھے، یہ جاننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو خلیل کیسے بنایا ہے۔ یہاں سے سبق مل رہا ہے، اس واقعے سے درس مل رہا ہے، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو یا جانور کی قربانی ہو، تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ مال کم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، چاہے وہ مال کی ہو یا جانور کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ وہاں پر سے سوال ہے کہ مال اسی کا دیا ہو، ایک مسلمان کو یہی یقین کرنا چاہیے نا، مال دولت دیا گیا ہے اللہ کا، اسی کا مال اسی کی راہ میں ملتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، کس میں ہے یہ؟ اور حدیث آخر سنا انشاءاللہ
زندگی باقی رہی تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے اور واقعات اور قربانی کے مسائل پر بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن ایک آخری حدیث سنیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں سے اللہ کیسی محبت کرتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں قلیل اللہ تم مال قربان کرتے تھے نا. اب سنیں توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول سرکار مدینہ علیہ السلام ادھر نظر کے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک گنجا تھا اور ایک کوڑ کی بیماری والا تھا سب پہ دبیا اور ایک ہندا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں سے دیکھیں اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ ہمارا بھی امتحان لے لیکن ایسا امتحان لے جس میں اسی کی مدد شامل ہو, اسی کے فضل شامل ہو, اس کے مدد اسی کے فضل سے بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. وہ قرآن میں بھی موجود ہے. اللہ ہر بندے کا امتحان ضرور لیتا ہے ایمان والے کا. لہٰذا آپ سنیا بڑے 3 آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا. اور یہ حدیث سننا, اس حدیث سے اولیاء اکرام کی عظمت بھی آپ کو معلوم ہو. بولے محمد رسول اللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث سے پاک ہے. وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. پہلے وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس گیا اور جا کر کہا تجھے کیا چاہیے, تو کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ تو وہ کوڑ کی بیماری والے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری کو ختم کر دے, میں خوبصورت ہو جاؤں. تو اس فرشتے نے اللہ کے روزہ جسم پر ہاتھ پھیرا, جسم پر ہاتھ پھیرا, اس کی ساری بیماری اسی میں ختم ہو گئی. ساری بیماری اسی میں ختم ہو گئی. پھر اس نے کہا تو دولت میں کیا چاہتا ہے؟ تو اس کوئی کی بیماری والے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹ ملے. تو اس فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی دی اور دعا کی اللہ اس میں برکت دے, اور وہاں سے چلا گیا. پتا کیا چلا, ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کوڑ والے آدمی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بیماری کو اللہ ختم کر دیتا ہے. اور جو ایک اونٹنی دیتا ہے, برکت کی دعا کرتا ہے, تو ایک اونٹنی سے کروڑوں اونٹنی اس کے پاس آ جاتی ہے. تو یہاں سے پتا چلا شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, مال اللہ ہی دیتا ہے. زبان کبھی غوث اعظم کی ہلا دیتا ہے, کبھی علی نواز کی ہلا دیتا ہے, کبھی بندہ نواز کی ہلا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ولیوں کیا دیتے ہیں, ہم نے کہا ان کی زبان سے ہمیں شفا مل گئی. ارے شفا تو اللہ دینے والا ہے. ہم نے کہا یہ حدیث بھی تو دیکھو, شفا تو اللہ ہی دے رہا تھا, ذریعہ فرشتے کو بنا دے رہا ہے, ذریعہ فرشتے کو بنا دیا ہے. اسی طرح شفا اللہ ہی دیتا ہے, مال و دولت اللہ ہی دیتا ہے. ذریعہ کبھی غوث اعظم کو بناتا ہے تو کبھی غریب نواز کو بنا دیتا ہے. محبت سبحان اللہ. یہ مسئلے حل ہوتے حدیثوں سے. بخاری کی حدیث پاک ہے, سناؤ نہ کبھی حدیث پاک کی تمام کو کہ کیا اللہ کے نیک بندے کیا کر سکتے ہیں. یہ فرشتے نے کر کر بتایا ہے. اب اس فرشتے نے دوسرے آدمی جو ہندا تھا اس کے پاس گیا, اس سے بھی خواہش دی اور اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, وہ بنا ہو گیا, اس کو دیکھنا نظر آ گیا. پھر اس کو ایک حاملہ پکڑی دی اور دعا کر کر وہاں سے گیا اور گنجے آدمی کے پاس گیا, اس کی بھی خواہش کو پورا کیا اور اس کے گنجے پن کو ہاتھ پھیر کر ختم کر دیا. سر پر خوبصورت بال آئے, پھر اس کے لیے گائے دی حاملہ, اس کے لیے برکت کی دعا دی اور چلے گئے. چند دن میں یہ اونٹ والا, بکری والا, گائے والے کے پاس کروڑوں کی تعداد میں, یوں سمجھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مال جمع ہو گیا. پھر اللہ نے امتحان لینے کے لیے اس کوڑ والی بیماری کے آدمی کے پاس جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا, اسی کی شکل میں فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کوڑ کی بیماری والا جسم لے کر جاؤ اور جا کر اس سے اللہ کی راہ میں مال مانگو. اب وہ آ گیا فرشتہ, آ کر اس کوڑ والے کے پاس آیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اتنا مال تمہارے پاس ہے, کچھ دے دو. کہاں نہیں دے گا. تو اس کوڑ والے نے کہا یار تم بھی تو ایسی بیماری والے تھے پہلے, تمہارے پاس بھی تو کچھ مال نہیں تھا, پھر ایک ذریعے سے تمہارے پاس مال آیا, تمہاری بیماری ختم ہوئی. وہ جھوٹ بول رہا نا یہ باپ دادوں کی کمائی کا ہے, یہ تھوڑا ہی اللہ نے دیا, یہ میں آپ کو نہیں دیتا. تو فرشتے نے کہا سن میں فرشتہ ہوں, جیسا پہلی حالت میں تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. وہاں سے دوسرے آدمی کے پاس, گنجے کے پاس گیا, اس سے کام ہے کہا مانگا, اس نے یہی جواب تھا یہ باپ داداؤں کا مال ہے, میں تمہیں نہیں دیتا. اس فرشتے نے کہا سن میں فرشتہ ہوں, تجھے اللہ نے پیسے پہلے جیسا رکھا تھا ویسا رکھ دے. اب اس بکرے والے کے پاس گیا, اس سے بھی کہا میں نابینا ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے. اس نابینا نے کہا واقعی میں بھی نابینا تھا, اللہ نے مجھے فضل دیا, اللہ نے مجھے کرم کیا اور مال عطا فرمایا ہے, سامنے بکرے ہیں اس میں سے جتنا چاہے اللہ کے نام پر لے کر چلے جا. اس فرشتے نے کہا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے, میں انسان نہیں فرشتہ ہوں, اللہ نے امتحان کے خاطر بھیجا تھا, تو دینے کے لیے راضی ہو
نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کی بری موت کو ٹال دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے سبحان اللہ. صدقہ خیرات کرنے سے بری موت سے بندہ بچتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے صدقہ خیرات کرنے والے پر اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی. ان عادتوں کو آپ اپنائیے مہمان نوازی کے بارے میں اور اللہ کی راہ میں مال دینے کے بارے میں. میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آنے والی باتیں اور قربانی کی فضیلت اور اس سے اہم باتیں اللہ چاہا تو انشاءاللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھوں گا. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہمیں تیرے محبوب انبیاء علیہ السلام کی سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما یا رب العالمین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے والا اس کرونا وائرس کو ختم فرما دے, اس وبا کو ختم فرما دے. جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے مولا ان کو بھی صحت اور شفا عطا فرما دے. قربانی کے دن ہے مولا, ابتدائی دنوں کی تو نے قسم کو یاد فرمایا, ان دنوں میں تو رحمت کو نازل فرما, برکت کو نازل فرما, شفا کو نازل فرما. اس زمین سے ساری وبا کو ختم فرما دے. تو قادر ہے, قدرت والا ہے, تو کریم ہے, کرم کرانے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے, تو رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے. مولا ہمارے گناہوں خطاؤں کو مت دے, اپنے محبوب اور اہل بیت کے صدقے مولا ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے مولا, اور اس محبوب کے صدقے میں اس وبا کو ختم فرما دے مولا. ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے میرے مولا. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور قبول فرما. وما علینا الا